لیکن ہماری پارٹی یہ تھی اس ٹائم ینگسٹر بڑے ینگ عمر کے لوگ تھے اس میں سمجھ تو گئے ہوگے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سڑکوں پہ مسائل حل ہونے چاہیے یا اسمبلیوں میں حل ہونے چاہیے؟ ہونے اسمبلیوں میں چاہیے اصولی طور پر. مسئلہ یہ کہ میں پٹھانوں کے 500 کا جوڑا بھی پہن لیتی ہوں. میں نے ان کے 4 جوڑے دیکھے ہیں جو انہوں نے کتنے سال ریپیٹ کیے. پھر وہ جو لوگ اپنی مرضی سے بنا کے جوڑے پہن لیتے تھے, بھیج دیتے تھے, وہ پہن لیتے تھے عجیب عجیب رنگوں کے, کبھی نہیں پرواہ کی. میرے نزدیک عبدالستار عیدی کا لباس سب سے خوبصورت تھا. ابھی حماد کے گھر چھاپا جب پڑا نا, ہم اندر تھے اور پولیس 2.5 گھنٹے ڈھونڈتی رہی, ہم اندر تھے, ہمیں نہیں پکڑ سکی. 2 ہاسپٹلس نے مجھے ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا, لیکن ایک میرا باپ تھا جس کا یقین کامل تھا کہ یہ زندہ. جو نوٹوں سے چند لوٹوں کو خرید کر ادھر سے ادھر ایک ووٹ پہ بنی حکومت ہے, ہم جسے کہتے ہیں امپورٹنٹ حکومت, نامنظور. انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ یہ اس طرح کے کام کریں گی جو آج یہ کر رہی ہیں. یہ پالیٹکس میں آئیں, بڑی سکسیزفل پولیٹیشین بنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید کوثر عباس, انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین, ہمارا یہ جو پروگرام کامیابی کا سفر, اس کا مقصد جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جو نہ تو سیاستدان تھے, نہ کبھی زندگی میں انہوں نے سوچا کہ وہ سیاست کریں گے, نہ وہ کوئی پبلک فگر تھے, لیکن باوجود اس کے پچھلے اگر چند سالوں کی بات کی جائے تو شاید انہوں نے بہت زیادہ گرو کیا, اور وہ شاید اس وقت نیشنل لیول پہ ان کی پہچان ہے, اور لوگ ان کے کام کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں, اور ان کو ایک نون پرسنالٹی کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ اسی طرح کامیابی کے سفر میں جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں سعدیہ سہیل رانا صاحبہ, جو پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. دوسری دفعہ ممبر بنی ہیں, ممبر بنی ہیں صوبائی اسمبلی پنجاب کی. بہت بہت شکریہ سعدیہ سہیل رانا صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سعدیہ صاحبہ, زندگی میں کبھی سوچا تھا سیاست کرنی ہے؟ بہت شکریہ کوثر, ایک تو تم آئے اور مجھے موقع دیا بات کرنے کا اپنے چینل پہ. بالکل نہیں سوچا تھا, سیاست کا تو کوئی زندگی میں میرے لینا دینا نہیں تھا. بچپن میں خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی, ڈاکٹر تو نہ بنی, مریض بنتی. اور پھر یہ تھا کہ مجھے بس یہ تھا کہ سمجھو میرے اندر بہت زیادہ جراثیم تھے سوشل ورک کرنے کے. وہ ایک تھا کہ ملک کے لیے کچھ کرنا, ملک کے لیے کچھ کرنا. خون میں کشمیری خون تھا, اور ابا کی تربیت تھی کہ ملک سے محبت, رگوں میں پاکستان دوڑتا تھا, تو وہ تھا. لیکن سیاست تو کہیں دور بھی نہیں تھی, پاس سے بھی نہیں گزری تھی, تو سیاست کا تو کوئی خیال نہیں تھا. تو اگر خیال نہیں تھا تو یہ پھر آپ دوسری دفعہ ایم پی اے بن گئیں, تو یہ کیسے ہوا سارا کچھ؟ اچھا, پتہ کیا, یہ سفر ہوا شروع میرا کوئی 19 سال پہلے. میں دبئی ہوتی تھی, اوورسیز پاکستانی تھی, اور شادی کافی چھوٹی عمر میں ہوئی, ہم کشمیریوں میں ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب پاکستان آئی تو ایسے ہی ایک دن نا, یہ میرے ہی علاقے میں ایک چھوٹا سا خان صاحب کی جلسہ تھا جو 25 لوگوں پہ مبنی تھا. اچھا. اس میں خان صاحب خود آئے اور وہاں ممبرشپ, وہ سونامی ہوگا. خان صاحب آئے تو خان صاحب ایز اے کرکٹر تو ہیرو تھے ہی ہمارے. اچھا, میں ان کی بہت بڑی فین بھی تھی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو وہ جب بات کر رہے تھے نا کوثر, تو جو وہ بات کر رہے تھے وہ سیدھا دل میں اتر رہی تھی. وہ کہتے نہیں جا کے ٹچ کرنا دل کو, کیونکہ وہ بالکل حقیقت پہ, سچائی پہ مبنی, اور ان کے لہجے میں جو پاکستان کے لیے محبت تھی نا, وہ صاف محسوس کی جا سکتی تھی. اور میرا اور ان کا کنیکشن یہ تھا کہ ہم دونوں پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے تھے, اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آخری دم تک. تو وہ چیز مجھے کلک کی ایک دم سے کہ ہی از دا رائٹ پرسن, اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو میں نے تو سمپل ممبرشپ کی, اور پھر اس کے بعد کا میں نے نہیں کوئی سوچا تھا. لیکن اگلے دن مجھے آفس سے فون آیا, خان صاحب کہہ رہے ہیں, خان صاحب بات کریں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں گی. اچھا. تو یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات. اور یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 2003 یا 2004 کی بات ہے, ہاں, ان دونوں میں سے. تو میرے لیے تو بڑی اعزاز کی بات تھی. میں نے کہا اچھا جی, یہ تو خان صاحب کے آفس سے فون آیا, اور اس طرح مطلب میں نے تو سوچے سمجھے بغیر نا کہ آگے کیا ہوگا, کیا اس وقت تو پارٹی اتنی سی تھی, اس سے آگے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. میں کہ یار وہی 25 لوگ تھے پارٹی جو جلسے میں آئے ہوئے تھے. میں نے سوچے سمجھے بغیر ہاں کر دی. اور اس کے بعد میں نے آ کے گھر پہ بتایا
تو میرے میاں نے بڑا ہنستے ہوئے کہا, اصل میں میرا بیٹا اس ٹائم چھوٹا سا تھا, وہ مجھے لے کے گیا تھا کہ ماما عمران خان آ رہے ہیں, ان کو پتا تھا میں بڑی فین ہوں. تو وہ بتایا نا کہ میں نے پالیٹکس جوائن کر لی اور یہ کہ, تو وہ میرے میاں نے میرے بیٹے کو کہا سن یو جسٹ لاسٹ یور مام. اچھا وہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کیوں کہا, لیکن پھر ود دا پیسج آف ٹائم پتہ چلا کہ کتنی انگیج کرتی ہے اور کتنا ٹائم ٹیکنگ. اب میں آپ کو مختصراً بتا دوں اپنا سفر کہ میں پہلے ممبر منتخب ہوئی, پھر ایگزیکٹو ممبر ہوئی, پھر جوہر ٹاؤن کی پریزیڈنٹ ہوئی, پی ٹی آئی کی, ہاں پی ٹی آئی کی, اور اس کے علاوہ صرف کبھی کوئی سیاسی جماعت میں میرا تعلق نہیں تھا. پھر اپنی یونین کونسل کی میں پریزیڈنٹ ہوئی, پھر میں اپنے پی پی کے حلقے کی پریزیڈنٹ ہوئی جس میں بائی الیکشن ہوا زیر عباس کھوکر کا. پھر اس کے بعد میں پریزیڈنٹ لاہور بنی, 4 سال میں پریزیڈنٹ لاہور رہی جس میں جلسہ ہوا 30 اکتوبر کا, اور اس کے بعد میں الیکٹڈ سیکرٹری جنرل پنجاب بنی. اچھا, اور اس پنجاب کی الیکٹڈ سیکرٹری جنرل بننے کی وجہ سے میں نمبر 1 پہ آئی اور ایم پی اے بنی, 5 سال اپوزیشن میں بیٹھے. پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹینیور میں دوبارہ پرفارمنس کے بیس پہ, اور اب میں دوبارہ سیکرٹری جنرل پنجاب ہوں. اور اللہ کا فضل ہے پارٹی کے سارے عہدوں پہ کام کیا, اور صرف محنت, نہ میرے پاس پیسہ تھا نہ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. میں وہی پوچھنے لگا تھا کہ آپ کے پاس پیسے کتنے تھے کہ آپ 2 دفعہ ایم پی اے بن گئے؟ کچھ بھی نہیں پیسہ, کچھ بھی نہیں. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں, نہیں کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی کلچر ہے اس میں یا تو آپ کے سیاسی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے یا آپ کے پاس بہت بڑا ایک جاگیردار یا کوئی پیسہ ہونا چاہیے, تبھی آپ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں آپ کی نیت اچھی ہو, آپ کے پاس ایک مقصد ہو, ایک اچھی صاف نیت سے. ہم کوئی ایم پی اے میں نے بننے نہیں آئے تھے, ٹرسٹ یو می کہ کوئی ایسا کنسیپٹ ہی نہیں تھا, اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس حد تک کبھی ہم جا بھی سکتے ہیں. اس وقت میں ضرور ذکر کروں گی سیدہ سلونی بخاری کا, ان کی گائیڈ لائن تھی, وہ اتنی خوبصورت اور پیاری ٹیچر تھی ہماری استاد فوزیہ قصوری جیسی خواتین. یہ وہ تھی جو ہمارے لیے نا ایک بن گئی آئیڈیل, کہ یہ وہ شفاف طریقے سے ریسپیکٹفل وے سے انہوں نے ہمیں بھی وہی ٹریننگ دی کہ سیاست میں گرو کیسے کرنا. بلیو می کہ نہ پیسہ, نہ سفارش, نہ کوئی خاندانی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, نہ کسی کی آپ جاگیردار کی کوئی بڑے کی بیوی ہوں, بیٹی ہوں, یہ چیزیں بڑا امپیکٹ کرتی ہیں تو سیاست میں ایٹ لیسٹ. لیکن ہماری پارٹی یہ تھی اس ٹائم, ینگسٹر, بڑے ینگ عمر کے لوگ تھے اس میں, سمجھ تو گئے ہو گے. میں حیران ہو رہا تھا تھوڑا. نہیں میں خود بھی ینگ تھی. اچھا, اتنے سال پہلے تو ینگ تھی یار. اچھا, اور اس میں ایسی خواتین جو کبھی گھروں سے نہیں نکلی تھی. ایک سیدہ سلونی ذمہ دار فیملی کی تھی, اپنی ان کے پچھلا پورا سب ججز فیملی تھی. وہ فوزیہ قصوری کا جو بیک گراؤنڈ تھا, اس کلاس کی عورتیں جو ڈرائنگ روموں سے کبھی نکلتی. اچھا, پہلی دفعہ آپ جب ایم پی اے بنی تو آپ اپوزیشن میں تھیں, اور دوسری دفعہ جب آپ بنی تو آپ حکومت میں تھیں, تو فرق کیا محسوس ہوا دونوں میں؟ بہت فرق ہے, ہیوج ڈفرنس. دیکھیں اپوزیشن میں دوسرا ٹینیور اچھا تھا یا پہلا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن میں آئی لرن ا لاٹ, بہت کام کرنے کو تھا. ہم نے اپوزیشن کی تھی جیسے کرنے کا حق تھا. ہم ہر جو آتی تھی آپ کی لیجسلیشن, ہم بل آتے تھے, ہم اس پہ امینڈمنٹس دیتے تھے, ہم کلوز ٹو کلوز اسٹڈی کر کے اس پہ بحث کرتے تھے. عوامی مسائل پہ میں نے ریکارڈ توڑے تھے قرارداد ڈالنے کے, کہ جس میں نے سب سے زیادہ قراردادیں ڈالی تھی وہ تھے عوامی مسائل. ان پہ بحث ہوتی تھی, بجٹ پہ تیاری کر کے آتے تھے. اب تو حکومت میں تو ظاہر بات ہے ہم وہ اتنی بات فلور پہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن اپوزیشن کا رول بالکل ڈیڈ تھا, سوائے اپنے لیڈروں کے لیے نعرے لگانا, وہ پروڈکشن آرڈر لینے کے لیے بول دینا, یا ان کے حق میں تقریریں. کسی عوامی مسئلے پہ, کسی لیجسلیشن پہ کوئی ڈسکس ہوا ہو, بحث ہوا ہو, جو ہمارا کام یہ ہے نا, لیجسلیٹرز ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے وہاں بیٹھ کے. آپ خود ایک لیجسلیٹر ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سڑکوں پہ مسائل حل ہونے چاہیے یا اسمبلیوں میں حل ہونے چاہیے؟ ہونے اسمبلیوں میں چاہیے اصولی طور پر, لیکن جب اسمبلیوں میں یہ خرید و فروخت کی سیاست ہو جائے, اب عوام کا مینڈیٹ لے کے آئی ہوئی گورنمنٹ کو اب چند کروڑوں میں چند لوگ خرید لیے اور فیصلہ کر لیا, سارا جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو تو اٹھا کے پھینک دیا آپ نے نالے میں, تو وہ کہاں گیا؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں جمہوری روایت تھی کہ 5 لیکن قومی اسمبلی میں اس وقت بھی آپ کے پاس 125 کا نمبر ہے, اور 125 کا نمبر اگر آپ اسمبلی میں بیٹھتے تو ایک اچھا پریشر بلڈ تو ہوتا, تو وہ بھی آپ نے شاید کر کے اوپن گراؤنڈ چھوڑ دیا. نہیں, اس کا دیکھا اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہم یہ اس حکومت کو تسلیم کر لیتے وہاں بیٹھنے کا مقصد, کہ جو نوٹوں سے چند لوٹوں کو خرید کر
इधर से उधर एक वोट पे बनी हुकूमत है। हम जिसे कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो हम उस इम्पोर्टेड हुकूमत को वहाँ बैठने का मकसद था कि हमने तस्लीम कर लिया। तो ये उस विजन और उस नज़रिए के ही अगेंस्ट था जिसके पर हम स्टैंड ले रहे हैं। देखिए अब तो आपने अवाम का मैंडेट ज़ाया किया, अवाम ने निकल के दिखाया यार, एक दिन आपने हटाया, अगले दिन किसी कॉल के बगैर दुनिया ने देखा लोग कैसे निकले। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके जो बचपन के दोस्त हैं, जो आपके बचपन के क्लास फेलोज वगैरह हैं, वो अब आपको कैसे देखते हैं? एक तो चलें प्राउड फील करती होंगी, लेकिन मजाक नहीं उड़ाते कि यार कि हम में से ही निकली हुई है, क्या अजीब तकरीरें कर रही होती हैं, कभी पुलिस वालों के साथ फड्डे ले रही होती हैं, कभी क्या कर रही होती हैं? बिल्कुल कौसर, होता है कि आपको पता है फ्रेंड्स होते हैं, वो तो टीज़ भी बहुत करते हैं। अच्छा जी वहाँ बैठे हो, कोई बात कर दो, समझाओ ज़रा, कहते हैं यार ये सियासी तकरीर जो है ना वो असेंबली में करना है, यहाँ पे तो वही हमारे लिए सादिया। जो दोपहरों में हम निकल के घर से ना, हमारा एक गैंग होता था नेबर्स का, हम निकल के उसमें लड़के लड़कियाँ दोनों ही शामिल थे, हम दीवारें टाप के अमरूद चोरी करने जा रहे हैं और जामुन उतार रहे हैं किसी के घरों से, और अंबियाँ उतार के खा रहे हैं बैठ कर। फिर इस तरह की हरकतें करते थे कि हम वही हैं। मैं क्या, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं वही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बदली। और वही हुआ भी कौसर के मैंने लोगों को देखा, जैसे आज वो कुछ भी नहीं है, कल वो MPA बने हैं, तो उनका हुलिया टोटली चेंज, ब्रांडेड जोड़े, ब्रांडेड बैग्स, दुपट्टा यहाँ टांगा हुआ, शाल यहाँ लटकाई हुई, एक पैटर्न था MPAs की लुक का। मैंने उसको बिल्कुल अडॉप्ट नहीं किया, मैं जैसे हूँ। तो अच्छा आप हमेशा मलंग ही रही हैं। मैंने जब से मैंने होश संभाला आपको देखा है कि आप होश संभाला, तुमने मुझे ऐसे ही देखा है। मसला ये कि मैं पठानों के 500 का जोड़ा भी पहन लेती हूँ, मुझे कोई ब्रांड से मैं ज़्यादा पैसे खर्च करना ना कपड़ों पे। अच्छा पठानों को ये ना कहीं को 500 का ही बेचते हैं, ठीक है, वो महंगा भी बेचते हैं, मैं सस्ता वाला भी लेके पहन लेती हूँ। और पता है क्या, मैंने इमरान खान से ये चीज़ सीखी है। खान साहब जा रहे थे एक दिन, उन्होंने कोट पहना, उनको काला एक कोट, बड़ा फेमस कोट है, तो मैंने उनके पीछे थी, तो उसमें इतना सुराख हो चुका था, तो मैंने ना उस सुराख को ऐसे करके ना, मैं कहा खान साहब बात कर दे हो, इस कोट दीजिए जान। मैं कहा मतलब ये था कि इतनी बड़ी कन्वेंशन में जा रहे हैं तो आपने ये कोट पहना हुआ, तो मुझे कहते इससे कोई फ़र्क पड़ता। मैंने उनके 4 जोड़े देखे हैं जो उन्होंने कितने साल रिपीट किए। फिर वो जो लोग अपनी मर्जी से बना के जोड़े पहन लेते थे, बेच देते थे, वो पहन लेते थे अजीब अजीब रंगों के, कभी नहीं परवाह की, क्योंकि ये इंसान की ना शख्सियत लिबास से नहीं होती है, उसके अपने किरदार से होती है, वो क्या बात करता है, वो क्या बोलता है। और वाकई बाज़ लोग इतने बुलंद हो जाते हैं जब हम चीज़ों के मोहताज होते हैं ना, कि किसी ने हमारी जूती से हमें पसंद करना। अच्छा हुआ भी यूँ, मैं दुबई से आई ना, अब मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, बड़े अच्छे मिलना जुलना, बहुत माशाल्लाह हाई लेवल, उनसे क्लास फेलोज ये वो, वहाँ पे आपको पता है पार्टियाँ, ये सब ब्रांड्स एंटर होते हैं तो यूँ देखने जो कहते हैं अच्छा जी जूते कौन से ब्रांड का पहना हुआ है, कपड़ा कौन से ब्रांड का है, हाथ में बैग किस ब्रांड का है। अब पूरी गुफ्तगू का मरकज़ भी ब्रांड्स, कपड़े, नौकर, ड्राइवर, ये मैं कहती थी यार ये कौन सी दुनिया है। मैं कभी इस तरह ना एडजस्ट नहीं हुई, मेरे नज़दीक ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मेरे नज़दीक अब्दुल सत्तार ईदी का लिबास सबसे खूबसूरत था, जो ज़मीन पर बैठकर हाथ फैला के, उसका सबसे बड़ा नेटवर्क था ईदी ट्रस्ट, जो हेलीकॉप्टर ये, ठीक है, वो अपने लिए 4 जोड़े नहीं ले सकता था, लेकिन उसका लिबास था इंसानियत का। वो सबसे बड़ा लिबास है, दूसरों से मोहब्बत करने का, लोगों के दुख समझने का। ये वो खसूसियात होती हैं जो इंसान को मुतासिर करती हैं। फैमिली कितना सपोर्ट आपको करती रही इस सारे प्रोसेस में यहाँ तक पहुँचने में? क्योंकि ज़ाहिर फैमिली की डिस्टर्बेंस तो सबसे ज़्यादा शायद इस हवाले से टॉर्चर फैमिली होती है। स्टार्ट में इतनी सपोर्ट नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं अपने मियाँ को बहुत पैम्पर्ड करती थी, जूते खुद तैयार करी हूँ, पॉलिश करके, इस्त्री करके, खाने मज़े मज़े के, मैं कश्मीरन हूँ, खाने अच्छे बनाती हूँ। और सबको एकदम से धचका लगा जब आस्ता आस्ता टाइम ज़्यादा कंज्यूम और चीज़ें मेरे हाथ के खाने का। अच्छा पहले आप फर्मा बरदार बेगम थी और अब जो है वो आज़ाद हो गई। लेकिन ज़री बात है वो काम टाइम डिवाइड हुआ ना घर का, तो वो मुझे थोड़ा सा उससे थोड़ा सा स्टार्ट में हुआ। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया डे 1 से। मेरे बच्चे मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थे। उन्होंने, हालांकि बच्चों का टाइम सबसे ज़्यादा जा रहा था, तो वो मेरे साथ बिल्कुल खड़े रहे। फिर आस्ता आस्ता जैसे मैंने ग्रो किया, मेरी टीम से मेरे हस्बैंड मिले, मेरे फादर मिले, ये 2 लोग थे जिनकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन दोनों ने ये रियलाइज़ किया कि टीम बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब शी इज़ इन अ सेफ हैंड्स। फिर सलोनी आपा से मिलने के बाद मुराद रॉस, हमने इकट्ठे काम शुरू किया। मुराद से मिलने के बाद कि इतना डिसेंट, पढ़ा लिखा, एक हमारा पार्टी का कल्चर था, तो वो फिर मेरे घर वाले मुतमईन हो गए।
اور اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سب سپورٹیو رول میں رہے اور بڑے فخر سے میرے اچھا پی ٹی آئی کی اگر سیاست کی دیکھی جائے تو بہت دفعہ اکثر جگہوں پہ جو ہے نا کافی سارے شاید ان کے لیڈرز اور ورکرز ایسے ہیں جن کو ماریں بڑی پڑی ہیں پولیس سے، اور تو آپ کو سب سے زیادہ کب پڑی ہے؟ دھرنے میں کیا ہوا تھا کہ ہمارے لڑکوں کو نا پولیس نے گھیر لیا اور ان کو بری طرح پیٹ رہی تھی. اب میری گاڑی سے ایسے گزری نا، میں نے چلتی ہوئی گاڑی میں سے آئی جمپ آؤٹ. میں دیکھ نہیں سکتی تھی کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے لڑکوں کو اس حد تک پولیس، میں اندر کود پڑی ان کو بچانے کے لیے. میں اس ٹائم بھی سٹنگ ایم پی اے تھی. بہرحال وہ شاید اس حالات میں مجھ پہ تو کبھی نہ ڈنڈا اٹھا سکتے، لیکن میں ان کے اوپر نا ایسے کر کے جس سے ایک ماں اپنے بچوں کو بچاتی ہے، میں اس طرح آ گئی. وہ سارے ڈنڈے پھر میں نے کھائے. یہ میرا بازو ٹوٹ گیا اور پورے 126 دن میرا بازو ٹوٹا. میں نے باندھ کے وہاں بیٹھی، بلکہ عمران خان صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا. جب ان کو پتہ چلا تو ہی واز ویری اینگری کہ اس طرح کا سلوک ہوا. لیکن مجھے اس مار پہ فخر ہے کہ میں نے اپنے ایک ماں کا جو رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. تو باقی اللہ کا ایک عجیب کمال ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. میں گرفتاریاں ہوئی، میں پولیس کے سامنے کھڑی، پولیس مجھے گرفتار نہ کرے. وہ لیڈیز پولیس کی ہیڈ تھی نا، وہ میری اچھی دوست تھی، گپ شپ تھی. وہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے کوئی آگے آیا تو کہا اوے ہاتھ نہ لائیے، میری سہیلی ہے. اچھا اب میں کہہ رہی ہوں مجھے بھی گرفتار. اچھا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ کے قبضے میں کوئی جنات وغیرہ بھی ہیں، تو کہیں یہ آپ کو پولیس سے گرفتاری سے کوئی ایسی مخلوق تو نہیں روکتی آپ کو؟ اچھا نہیں، جنات میرے قبضے میں نہیں ہے، میں دیکھ سکتی ہوں. اچھا پتہ کیا ہوا، ابھی حماد کے گھر چھاپا جب پڑا نا، ہم اندر تھے اور پولیس 2.5 گھنٹے ڈھونڈتی رہی، ہم اندر تھے، ہمیں نہیں پکڑ سکی. اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ میں تمہیں راز بتاتی ہوں. کلام اللہ تھا، میں نے نا آیت الکرسی پڑھ کر نا ان سب کا حصار کرنا شروع کر دیا. پوری لیڈرشپ ادھر تھی اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کلام کی بدولت ان کی آنکھوں کے آگے نا پردہ آ جائے، ہم نظر نہ آئے. یقین کریں دروازہ اس نے کھولا، میاں محمود رشید پیچھے کھڑے، وہ ان کو نظر نہیں آئے. جس جگہ کو کھولا اس سے پیچھے حماد کھڑا، حماد نظر نہیں آیا. ایک کمرے میں ہم 5 لوگ تھے، زبیر بھی ان میں شامل تھا. وہ کمرہ ہی ان کو نظر نہیں آیا. 2.5 گھنٹے پولیس نے بیڈوں کے نیچے سے، الماریوں میں سے، درازوں میں سے چیک کیا. ہمیں دیکھو ہم درازوں میں آنے والی چیزیں، لیکن پھر بھی ان کو نظر نہیں آیا. اب وہ تھا، سب نے مجھے کہا اب تم اپنے جن بلاؤ نا. تو کہاں تمہیں بچہ، میں نے کہا جنوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کلام ہی. اچھا آپ سے میرا ایک آخری سوال کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک پوری سٹرگل کر کے آپ یہاں تک پہنچی، تو اس سٹرگل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج لوگ سوشل میڈیا ایک دیکھ کے، ایک دوسرے کی ترقیوں کو دیکھ کے بڑی جالسی، حسد تو ہوتا ہے، لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی ہماری یوتھ، لیکن وہ کوشش نہیں کرتی. تو کیا میسج دینا چاہیں گی ان کو کہ کامیابی کا سفر جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے کوثر، میرے زندگی کا ایک نچوڑ ہے جو میں ہمیشہ اپنی نوجوان نسل کو کہتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ بجائے اب دوسرے سے جلنے اور کڑنے کے بجائے اور اس سے جالس ہونے کے بجائے ایک بات یاد رکھ لیں، جو اللہ نے آپ کے نصیب کی عزت ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی اور کسی کی آپ چھین بھی نہیں سکتے. تو جس کو دیکھیں گرو ہوتے اس کو خوش دیکھ کے خوش ہوں. جب آپ دوسروں کو گرو ہوتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں نا تو اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور آپ جب جیلس، یہ حسد، بغض، جیلسی یہ ایک بیماری ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. جس طرح آج ہیپاٹائٹس سی بڑی ہے، کووڈ تھا یا کینسر تھا، حسد ان سے بھی بڑی بیماری ہے جو انسان کو اندر اندر خود ختم کر دیتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنی منزل کا تعین کر لیں اور اس میں آنکھیں بند کر کے محنت کریں اللہ کے یقین کے ساتھ. اور دیکھیں جتنی کامیابی وہ ملنی ہے وہ اللہ کی رضا سے ملنی ہے. جتنا رزق آپ کے نصیب، اس سے زیادہ نہیں آپ لے سکتے. تو بجائے اور کوئی شارٹ کٹ نہ جائیں. شارٹ کٹ صرف تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. میری اس یہاں تک پہنچنے کی سٹرگل ایک دن میں نہیں ہوئی، 2 دن میں نہیں ہوئی. میں سب کو ایم پی اے بنی بیٹھی نظر تو آ رہی ہوں، دوسرا ٹینیور پتہ نہیں کیا کرتی ہے. میں نے اس میں پیچھے 18-19 سال کی سٹرگل. وہ جنات تو نہیں بھیجا؟ نہیں، جنات کو کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ میں اس میں 18-19 سال کی نہ ختم ہونے والی سٹرگل ہے. آج تک اس 18 سال میں نے کوئی بریک نہیں لیا. ویکیشن پہ گئے ہوئے مجھے سال ہو گئے فیملی کے ساتھ. پوری زندگی میں نے صحت، تکلیف، بیماری کے ساتھ اپنی سٹرگل جاری رکھی ہے. اور اس کی بنا پہ آپ کام کرتے ہو نا، آپ کو اگنور کوئی نہیں کر سکتا. یہ بات حقیقت ہے. اور الحمدللہ میں عملی نمونہ ہوں، کام کی بنا پہ یہاں بیٹھی ہوں، ورنہ اس کے علاوہ میرے پر کوئی سخاب کے پر نہیں لگے ہوئے.
جی بہت بہت شکریہ سعدیہ سہیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور سعدیہ صاحبہ جو ہیں وہ اپنی لائف سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھیں۔ مقصد ان کی لائف سٹوری کو بھی دیکھتے ہوئے یہی ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ یہ اس طرح کے کام کریں گی جو آج یہ کر رہی ہیں۔ یہ پالیٹکس میں آئیں، بڑی سکسیزفل پولیٹیشین بنی، اس کے بعد یہ ایک دفعہ ممبر اسمبلی بنی، اس کے بعد دوبارہ دوسری دفعہ وہ ممبر پارلیمنٹ بنی، اور ابھی تک یہ اپنی سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف۔ آپ نے اپنی سٹرگل کے ذریعے ان جیسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی سٹرگل کی جو ہے وہ ڈائریکشن کو سامنے رکھتے ہوئے، سٹرگل کر کے خلوص نیت کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو یقیناً اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ بہت بہت شکریہ، دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔ ہم اگلے شو میں اپنے نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے جن کے کامیابی کے سفر پہ ہم بات کریں گے۔ سبسکرائب کیجیے ہمیں یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ۔ تھینک یو ویری مچ۔